السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق یونائٹڈ پبلک اسکول ٹان روڈ سے ہے اور میں مضمون اردو کی ٹیچر ہوں۔ طلباء، ہم پچھلی کلاسز میں کون سا لیسن پڑھے تھے؟ یعنی کہ جو دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے، یعنی کہ ہیلن کیلر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے تھے، یعنی کہ کس طرح سے انہوں نے اسکول میں داخلہ لیا، کس طرح سے وہ اپنی تعلیم میں آگے بڑھتی گئیں۔ اب اس بارے میں اس پیراگراف میں، یعنی کہ اب اس کلاس میں ہم مزید معلومات حاصل کریں گے کہ کس طرح سے ہیلن کیلر نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور تعلیم کو کس طرح سے آگے بڑھتے گئی۔ تو آئیے طلباء دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے طلباء ایک دن اچانک ہیلن چند آوازیں نکالتی ہیں، یعنی کہ ایک دن کیا ہوا، ہیلن کیلر اچانک چند آوازیں نکالتی ہیں۔ ان آوازوں کو صحیح ترتیب دینے پر آج بہت گرمی ہے کے معنی لکھتی ہے، یعنی کہ ان کا بولنے کا کیا تھا مطلب، وہ چند آوازوں میں کیا جملہ چھپا ہوا تھا، آج بہت گرمی ہے، یعنی کہ ان آوازوں کو صحیح ترتیب دینے پر آج بہت گرمی ہے، اس کے معنی تھے۔ اس واقعہ کو ہیلن اپنی زندگی میں نہ بھولنے والی انتہائی خوشگوار واقعے کے طور پر بیان کرتی ہے، یعنی کہ سب سے پہلا جملہ کیا تھا، آج بہت گرمی ہے۔ یہ جملہ کیا تھا، ہیلن کیلر کے لیے بہت ہی خوشگوار، یعنی کہ اس واقعے میں وہ اتنا خوش تھی کہ یہ پہلا جملہ رہنے کی وجہ سے بہت ہی خوشگوار انداز میں بیان کرتی ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ یادگار تھا یہ جملہ۔ حرف تہجی سیکھ کر مطالعہ شروع کرنے والی ہیلن کے لیے کتابیں ہی اس کی دنیا بن گئی تھی۔ حرف تہجی یعنی کہ پڑھنے کے لیے حرف تہجی سے شروعات کی جاتی ہے طلباء۔ تو حرف تہجی سیکھ کر مطالعہ شروع کرنا، مطالعہ یعنی کہ پڑھائی شروع کرنے والی تھی کون، ہیلن کیلر۔ شروع کرنے والی ہیلن کے لیے کتابیں ہی اس کی دنیا بن گئی تھی، چونکہ طلباء ہیلن کیلر کے لیے کیا تھی، کتابیں ہی اب اس کی دنیا بن چکی تھی۔ سلیوین کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہیلن کیلر نے کیمبرج اسکول میں داخلہ لیا، یعنی کہ ان کے استاد کون تھے، سلیوین، یعنی کہ سلیوین کیا تھی، ان کی اساتذہ یعنی کہ استاد تھی، جو کہ ان کی ہیلن کیلر کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں کون سے اسکول میں داخلہ دلوایا، کیمبرج اسکول میں داخلہ دلایا۔ اور اسکولی تعلیم سے لے کر کالج کی تعلیم تک ہیلن ہمیشہ اول مقام حاصل کرتی رہی، یعنی کہ ہیلن کیلر دیکھیے کہ ہاں اسکول میں داخلہ لیا اور اسکولی تعلیم سے لے کر کالج کی تعلیم تک ہمیشہ اول کون، ہیلن کیلر آتی تھی، ہمیشہ تعلیم میں کیا تھی، وہ اول مقام حاصل کرتی تھی۔ نیکسٹ پیرا دیکھیے طلباء۔ 1904 عیسوی میں ہیلن نے BA کی تکمیل کی، یعنی کہ 1904 عیسوی میں BA مکمل کیا کون، ہیلن کیلر نے، اور بیرالرسم الخط میں میری آپیتی کے نام سے ایک کتاب تحریر کی، یعنی کہ میری آپیتی ایک کتاب لکھنا بھی شروع کری کون، ہیلن کیلر۔ 1904 میں انہوں نے BA میں مکمل کیا اور بیرالرسم الخط کے ذریعے میری آپیتی کے نام سے کتاب بھی لکھنا شروع کی، جس میں اپنی زندگی کے خصوصیت بیان، یعنی ان کی زندگی میں کون کون سے واقعات پیش آئے، کون کون سے لمحے تھے، ان تمام کو کیا کرے اس کتاب میں تحریر کرنے لگی، یعنی اپنی آپیتی بول کے ایک کتاب کو شائع کرنے لگی کون، ہیلن کیلر۔ اس کے بعد کئی تصانیف ان کے زور قلم سے شائع ہوتی گئیں، یعنی کہ ایک کتاب لکھنے کے بعد کیا کرے اور بھی کئی تصانیف وہ لکھنا شروع کرے، یعنی کہ شائع ہوتی گئی ان کی آپیتی کا دنیا کی تقریباً زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، یعنی کہ یہ ایک کتاب جو لکھنا شروع کری تھی اس کا نام کیا تھا، آپیتی، یعنی کہ وہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا، یعنی کہ کئی مختلف ہندی، تیلگو، انگلش، ان تمام زبانوں میں بھی اس کہانی کو چھپوایا گیا، یعنی کہ شائع کیا گیا۔ ہیلن کا دل ہمدردی کا سرچشمہ تھا، یعنی کہ ہیلن ہمدرد انسان تھی۔ دکھی دلوں کو دیکھتے ہی ہیلن کا دل پگھل جاتا ہے، یعنی دکھی معذور لوگوں کو دیکھ کر وہ کیا ہو جاتی تھی، پگھل جاتی تھی۔ خصوصی میراث کی مستحق زندگیوں میں روشنی پھیلانے کے لیے خود کی زندگی کو وقف کرنے والی شخصیت ہیلن کیلر تھی، یعنی کہ مستحق معذور بچوں اور ان کے لیے وقت نکالنا، ان کی خدمات انجام دینا، یہ کیا ہو گیا تھا، ہیلن کیلر کی ایک شخصیت بن گئی تھی، کیونکہ وہ ان کی زندگی کو وقف کر دے رہی تھی، ان کے لیے وقت نکال کے ان کے تمام مصروفیات کو انجام دے رہی تھی، کس معذور یعنی کہ مستحق بچوں، یعنی مستحق افرادوں کے لیے۔
ساری دنیا کا سفر کر کے خصوصی میراث کے مستحق بچوں سے مل کر ہیلن نے ان میں خود اعتمادی پیدا کی، یعنی کہ ان کا زندگی کا اہم مقصد کیا بن گیا تھا طلباء دیکھیے، خصوصی معذور بچوں سے مستحق بچوں سے مل کر وہ ان کے دل میں خود اعتمادی یعنی کہ ان میں کچھ کر دکھلانے کا جذبے کو ابھارنے کے سلسلے میں وہ اپنی زندگی کو وقف کرنے لگی، یعنی کہ صرف کرنے لگی۔ اس سلسلے میں وہ انگلینڈ، امریکہ اور افریقہ جیسے ملکوں کا دورہ بھی کرتی تھیں، یعنی کہ کون کون سے ممالک گئی وہ اس سلسلے میں انگلینڈ، امریکہ اور افریقہ جیسے ملکوں کا دورہ بھی کرنے لگی۔ کون؟ ہیلن کیلر۔ ہندوستان بھی آئی تھی، یعنی کہ ہندوستان بھی آئی تھی۔ ہیلن کیلر کی زندگی اور ادب سب کے لیے مشعل رہا، یعنی کہ سب کے لیے سبق ہے طلباء، یعنی کہ کس طرح سے ہیلن کیلر نے اپنی تعلیم، اپنے وقت کو کس طرح سے کن کاموں میں مصروفیت کیا۔ اس سبق سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہیلن کیلر نے اپنے آپ کو مستحق بچوں کے لیے اپنے زندگی کے قیمتی وقت کو وقف صرف کر دیا۔ تو آئیے طلباء یہ ایک لیے ہمارے لیے بہت ہی اہم یعنی کہ مشعل راہ دکھانے والی شخصیت ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ کا سبق مکمل ہو چکا ہے طلباء۔ آپ کے لیے گھر کے کام میں میں آپ کو چند سوالات کے جوابات دوں گی جو آپ کو لکھ کر خشک انداز میں لکھ کر گروپ میں سینڈ کرنا ہے۔ تو شکریہ، جزاک اللہ خیر۔